انہ لکم عدو مبین، اللہ پاک فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، مدینہ منورہ میں کائنات کے والی، انبیاء کے سردار اور باعث تخلیق کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہود کے کچھ لوگ، یہودی بھی صاحب زیر میرے نبی کا دین قبول کر کے ایمان میں داخل ہو گئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام، اسد بن عبید جیسے بڑے بڑے جلیل القدر علماء یہود کے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اب یہود کے اندر، تورات کے اندر ہفتے کے دن کا احترام تھا، وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اسی طریقے سے دیگر پابندیاں بھی تھیں۔ لیکن جب اسلام میں آ گئے، اب ذرا بات سننے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے، جب نبی کا کلمہ پڑھ چکے تو اب یہاں پر ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے ہاں ناجائز تھا، اونٹ کا گوشت کھانا ناجائز تھا اور اونٹ کا دودھ پینا بھی ناجائز تھا، لہٰذا مزاج وہ بنا ہوا تھا یہودیت والا۔ جب کلمہ پڑھا تو دل نہ مانتا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کریں، دل نہیں مانتا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھائیں، دل نہیں مانتا تھا کہ وہ اونٹ کا دودھ پئیں۔ اب وہ آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم ہفتے کے دن کی یہ رخصت دے دیں ہمیں، اور ہم یوں کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن کا ہم بھی احترام کر لیا کریں گے جس طرح یہودیت میں ہم احترام کرتے تھے، اور اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو کوئی حرج نہیں، اور اونٹ کا دودھ نہ پئیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پر یہ فقط کس لیے تھا کہ یہودیت کی تعظیم کے لیے اور پرانے مذہب کی تقلید کے لیے۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہفتے کے دن شکار کرنا کوئی فرض نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، اور اونٹ کا دودھ پینا بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن یار اب وہ چھوڑ کس وجہ سے رہے تھے؟ چھوڑ اس وجہ سے رہے تھے کہ مزاج میں ابھی تک یہودیت کھڑی تھی، مزاج میں وہ سوچ کھڑی تھی، ابھی وہ فکر کھڑی تھی۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے اونٹ کا گوشت کھانا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، مگر جب یہ خیال یہودی مذہب کی تعظیم کا آ جائے تو پھر ہفتے کے دن کا احترام بھی حرام ہو جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانا بھی فرض ہو جاتا ہے، اور اونٹ کا دودھ پینا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ کوئی یہاں پر یہ بات اگر کہے کون سا فرض ہے، تو اسلام نے بتا دیا کہ جس مباح کام کو، جس حلال کام کو اگر کوئی اٹھ کر حرام کہنا شروع کر دے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک وقت تھا، ابھی بھی وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ گائے کے گوشت کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ جناب گائے کا گوشت کھانا جو ہے وہ قانوناً ان کے نزدیک ممنوع ہو گیا، لیکن کیونکہ گائے حلال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کی قربانی کی، گائے کو ذبح کیا۔ گائے کا ذبیحہ شریعت میں جائز تھا، حلال تھا، قربانی جائز تھی، لیکن گائے کی قربانی فرض بھی نہیں، گائے کا گوشت کھانا فرض بھی نہیں، اور گائے کا دودھ پینا فرض بھی نہیں۔ لیکن جب ہندوؤں نے ایک مباح امر کو، ایک حلال چیز کو
ایک جائز کام کو انہوں نے پابندی لگائی تو علماء نے اس وقت فتویٰ دیا کہ اب کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں جہاں گائے کے ذبیحے پر پابندی ہے وہاں فرض ہے کہ گائے کی یہ قربانی کی جائے اور گائے کو ذبح کیا جائے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب مزاج تیرا ہندو کی تابعداری، ہندو کو خوش کرنے کے لیے نہیں بننا چاہیے، مزاج تیرا یہ نہیں ہونا چاہیے انگریز خوش ہو جائیں، مزاج تیرا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انگریز کافر خوش ہو جائیں، بلکہ تیرا مزاج یہ ہونا چاہیے مدینے والا خوش ہو جائے، مزاج تیرا یہ ہو جائے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں۔ جب تیرا یہ مزاج بن جائے گا پھر تیرے لیے کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن جب تک یہ تیرا مزاج نہیں بنتا تب تک تیرے لیے ہفتے کا دن کا احترام بھی حرام ہے، اور تیرے لیے اونٹ کا گوشت کھانا بھی فرض ہے، گائے کا گوشت کھانا بھی فرض ہے، اور اونٹ کا گوشت دودھ پینا بھی فرض ہے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ جب تیرے دل میں کفر کی تعظیم باقی رہے گی تیرا کوئی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تیرا ایمان کامل تب ہوگا جب تو پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اب حضرات وقار یہاں پر دیکھیں، یہ بات جب آپ نے سمجھ لی کہ جائز کام کو اگر کوئی حرام قرار دے اور پابندی لگائے تو اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر مثال بغیر کسی تمثیل کے، یہ لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جناب یہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا، اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، یہ ذہن میں رکھنے کے فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ ایک جائز کام کو ایک طبقے نے ناجائز کہا، حرام کہا، بدعت کہا، تو علماء نے اس کے اوپر عمل کرنا لازم کر لیا اور اپنی پہچان بنا لیا کہ ایک جائز کام کو، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ تو یہودیت کا مذہب ہے کہ اسلام کے جائز کاموں کو بھی ناجائز کہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ فقط یہ جائز امر ہے اور مستحب امر ہے۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک یہ ہے، کل امر ذی بال ام یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔ دوسری روایت کے اندر لم یبدا بحمد اللہ فہو ابتر۔ تیسری روایت یہ ہے بصلاۃ علی النبی فہو ابتر، یعنی جو کام بھی اللہ کے نام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت، ادھورا، دم کٹا رہ جاتا ہے۔ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم کٹا، ادھورا، بے برکتہ رہ جاتا ہے، اور جو کام نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ بھی بے برکتہ، ادھورا اور دم کٹا رہ جاتا ہے۔ تو اذان سے بڑھ کر برکت والا کام کون سا ہے؟ اذان۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی فتویٰ لگائے گا تو پھر اس آیت کے ضمن میں آئے گا، جب اسلام ایک امر کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ حکم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ کیسی ذات ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو علی العظیم۔ آسمان اس نے بنا دیے، آسمان کی حفاظت اب وہ نہیں فرماتا، بلکہ اس کے کن کے ساتھ آسمان بن گیا، زمین بن گئی، چاند بن گئے، ستارے بن گئے، مشرق مغرب، جن انسان سارے بن گئے۔ اب اس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے یہ کوئی کام ہے کہ جس کی حفاظت کی خاطر میں یہ کہوں کہ میں تھک گیا؟ نہیں، اللہ پاک ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے
تو حضرات جی وقار اب مالک الملک سے کے بارے میں سوال آپ کر سکتے ہیں، اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کرتا کیا ہے؟ تو بھئی اللہ یہ کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب نے ایک ہی کام ذمہ لگایا ہے، ایک ہی کام ذمہ لیا ہے، فرشتوں کو بھی ذمہ لگایا ہے، وہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام ہی پڑھتے ہیں، درود و سلام بھی۔ بھئی جو کام رب کرتا ہے، پھر میرے رب نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود و سلام، درود بھی بھیجو اور گج وج کے سلام بھی بھیجو۔ تو جب اللہ کہتا ہے کرو، پابندی بھی نہیں لگائی، نماز کیا کرو تم، کیا کرو، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، جاگنے سے پہلے، جاگنے کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، مجلس سے پہلے، مجلس کے بعد، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب رب نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اب کوئی اگر یہ کہے کہ جناب یہ ناجائز امر ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ جو رب نے کام جائز قرار دیا ہے اگر کوئی اسے ناجائز قرار دے تو اس کو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو جب کام رب خود کرتا ہے اور کرنے کا حکم دیتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی پابندی لگائے تو کتنا بڑا فرض ہو جاتا ہوگا۔